ایشو یہ ہے کہ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن لے کر خواجہ حارث صاحب پہنچے ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ میں، اور ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب کچھ دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کیا تو لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو پتا ہے 2 دن پہلے یہ کام کیا کہ جی چونکہ فیصلہ محفوظ ہے اس لیے ہم بھی اس فیصلے کی وجہ سے کل صبح 10 بجے تک کا آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں۔ تو جب کل صبح 10 بجے تک کا ٹائم دے کے آپریشن روک دیا تو پھر ساتھ آج فیصلہ بھی دے دیا کہ جمعے تک آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، پولیس کو روک دیا کسی قسم کی بھی گرفتاری سے لاہور ہائی کورٹ نے۔ اور اسلام آباد میں جو کچھ ہوا آپ نے کچھ بتایا وہ بڑی تفصیل سے خواجہ حارث اور الیکشن کمیشن کے وکیل، اور اس میں جو نئی بات ہوئی وہ ہوئی آئی جی اسلام آباد کا ایس ایچ او کی جگہ پہ پیش ہونا، اور انہوں نے اپنی فورس کا بھرپور دفاع کیا جو کہ کسی بھی فورس کے کمانڈر کو کرنا چاہیے کہ جب ان کے لوگ زخمی ہوں، ڈی آئی جی کی فریکچر ہو گئی ہو، اور پھر اس طرح کی گفتگو جو نارملی آئی جی وغیرہ نہیں کرتے۔ آئی جی پنجاب بھی بڑے کھل کھلا کے بولے ہیں لاہور میں پریس کانفرنس جو انہوں نے کی ہے پنجاب کے وزیر نگران وزیر اطلاعات کے ساتھ، اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی جو کام کبھی یہ فیصل فرید چودھری اور فواد چودھری وکلا کے ساتھ آ کے وکیل ہو کے مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے خواجہ حارث کو کہنا پڑا کہ میں تو اس کا جواب نہیں دوں گا، لیکن باقی لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ جی ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں کہ اس قسم کی انڈر ٹیکنگ تو یہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے وہ پتہ نہیں انہوں نے شاید ٹھگ کہا یا کیا کہا کہ ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کی انڈر ٹیکنگ دینے کے لیے کورٹس کے باہر۔ تو بہرحال وہ بات وہیں پہ آ گئی کہ اس انڈر ٹیکنگ کو ایڈیشنل سیشن جج نے یہ کہہ کے کہ بڑے مزے کا فیصلہ ہوگا آپ سنیں اور پڑھیں اس کو ڈیٹیل ججمنٹ کو، تو وہ تو انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھ دیا کہ جب ایک شخص قانون کی پرواہ ہی نہیں کرتا اور اس کو ہم 4 دفعہ راستہ دے چکے اور وہ اب بھی انڈر ٹیکنگ کی بنیاد پہ ہی آنا چاہ رہے ہیں تو پھر سٹینڈز ریجیکٹڈ۔ اب ریجیکٹڈ آپ کو پتا ہے کہ آئی ایس پی آر نے نواز شریف کو بھی ایک خط لکھنے پہ جو فواد حسن فواد کے دستخط سے جاری ہوا تھا ڈان رپورٹ پہ، تو ریجیکٹڈ کا کہا تھا، تو لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا مماثلت دے رہے ہیں کہ جی ریجیکٹڈ اب کورٹ سے آیا ہے۔ عمران خان نے ایک ریجیکٹڈ ادھر سے کرایا تھا اس وقت اور آج ان کو خود ریجیکٹڈ ادھر سے ملا ہے۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت بڑی کلیئر بات ہے کہ حکومت اور حزب اختلاف جس میں عمران خان سر فہرست ہیں، ظاہر لیڈر بھی وہی ہیں، پرواہ نہیں ہے تو پاکستان کے عوام کی نہیں ہے، پاکستان کی نہیں ہے، بالکل ایسے ہو رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے ڈیزل کی خاص طور پہ، اس میں جہاں آپ مال برداری کی گاڑیوں کے اوپر تو کہیں گے کہ ریٹ آئے گا اور سب میں مہنگی ہوگی، کاشتکاری جو ہے ایگریکلچر کو بے پناہ نقصان ہو رہا ہے اس سے، اور ہو جانا ہے مزید۔ اب یہ چیزیں وہ ہیں جو پاکستان کے مستقبل کو واضح کرتی ہیں کہ وہ کہاں کھڑا ہوگا جا کے اگر اس طرح کی فروئی لڑائیوں میں سارا ٹائم گزر جائے گا اور پاکستان کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی۔ پاکستان کے 22 کروڑ سے زائد شہریوں کے لیے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ آئے دن ریٹ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ کوئی چیز پولیٹیکلی استحکام میں ہے ہی نہیں، سیاسی استحکام نہیں ہے تو اقتصادی استحکام بھی نہیں ہے۔ اور جو کل رات پیٹرولیم کے اوپر پریس ریلیز جاری کی، میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن مجھے ساتھ لانا پڑے گا، اس میں لکھا گیا کہ روپے کی ڈیویلیویشن نے یہ کام کر دیا ہے، تو یہ حکومت کے کام سنبھالنے کا ہے، عام آدمی کو بتانے کا نہیں ہے۔ تو ادھر عمران خان صاحب کو اپنی انا اور ضد کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے کہ انہیں وزیر اعظم دوبارہ بننا ہے، کس طرح بننا ہے اس کے لیے ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور پس رہے ہیں عوام۔ اور عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، اور دوسری بڑی عدالت جو لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے، ظاہر ایڈیشنل سیشن جج کے اوپر ہی ہے وہ، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ تو انتظامی عدالت ہو گئی ان کی، انہوں نے ان کی گرفتاری سے ان کو ٹائم دے دیا 18 تاریخ تک کا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن گرفتاری کسی بھی وقت کسی بھی کیس میں ہو سکتی ہے۔ جب کیسز تو بہت سارے ہیں عمران خان کے اوپر، ان کا دعویٰ ہے کہ جی کوئی 90 پلس ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ یہ ہے کہ جی ابھی تو 30 مقدمات ٹوٹل ہوئے ہیں، اور جس میں 3 وہ مین کیسز ہیں جو عدالتوں میں چل رہے ہیں، اور باقی عام لوگوں نے ان کے اوپر ایف آئی آر کرائی ہیں۔ میرا تو بڑا عجیب و غریب ہے جی آج سچویشن میں، بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، پاکستان کی اقتصادی سچویشن کو دیکھ کے یہاں تو کوئی نوجوان ٹھہرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جسے رستہ ہو وہ فوراً پاکستان سے باہر بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جی رانا صاحب، اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصل مسائل کوئی اور ہیں، اور جو بنائے گئے ہیں، جو اس وقت فروئی مسائل میں پھنسا دیا گیا قوم کو، اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ تھم نہیں رہا۔ جی تو میں بڑھتا ہوں نیر علی آپ کی طرف۔ آپ نے سنی آج اسلام آباد میں جو کورٹ پروسیڈنگز بھی ہوئیں، لاہور میں پریس کانفرنس بھی ہوئی، آپ ذرا اس پہ یہ بتائیے، آپ کے پاس کوئی معلومات یا آپ کا تبصرہ؟
جی بالکل رضا، ویسے تو رانا صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے، لیکن کچھ اس میں پوائنٹ جو ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں. تو جو آئی جی اسلام آباد ہیں انہوں نے جو 2-3 جملے کہے وہ میں ضرور یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا عدالت میں کہ پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے، پتھر پھینکے گئے، واٹر کینن توڑی گئی، اور 65 سے زیادہ اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے. اب یہ سارا پروسیس کب ہوا؟ جب عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے پولیس وہاں جاتی ہے اور وہ خان صاحب کی جو وارنٹ گرفتاری ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے. تو پہلی بار کیا ہوتا ہے، پہلی بار جو ہے وہ خان صاحب کی جانب سے وہاں سے ان کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے کہہ دیا جاتا ہے، آپ کو اچھی طرح سے علم ہے، شبلی فراز صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، اور پولیس اہلکار وہاں سے بھی دھکے شکے کھا کے واپس آ جاتے ہیں. اور دوسری بار جب وہ جاتے ہیں تو بھی ڈی آئی جی جاتے ہیں، تو وہ ابھی رانا صاحب نے جیسے حوالہ دیا کہ فریکچر کرا کے آتے ہیں، پتھراؤ ہوتا ہے پولیس اہلکاروں پر، زخمی ہوتے ہیں، اور تمام جو اس قافلے میں شامل گرفتار کرنے کے لیے پارٹی آتی ہے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اسپتال جاتے ہیں وہاں سے سیدھے. تو آئی جی صاحب جو ہے ان کا غم و غصہ آج دیکھنے والا تھا عدالت میں. انہوں نے کہا کہ ماضی میں گھروں سے عدالت لے کر جانا کسی بھی ملزم کو ایک معمول کی بات تھی، لیکن اب اگر آپ نے خان صاحب کو رعایت دینی ہے، اور ہماری اس کوشش کے بعد جو سب سلوک ہمارے اہلکاروں کے ساتھ ہوا، یونیفارم میں افسران کے ساتھ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خان صاحب کو کوئی رعایت دینا چاہتے ہیں. تو اگر یہ رعایت عدالت کی طرف سے خان صاحب کو دینا چاہتی ہے عدالت، تو پھر سب کو دیں. اور انہوں نے آرٹیکل 25 کا حوالہ دیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، اور اس قانون اور یہ قانون یہ کہتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ قانون کی نظر میں برابر ہے، اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو باقی سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک بڑا بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر جو ہے وہ مسائل کہاں پر ہیں، کیوں نہیں گرفتار ہو پا رہے خان صاحب. اور وہ کبھی کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا تھا میں پیش ہوں گا، تو اتنی سارا فورس کا استعمال کیوں کیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں بھی انہوں نے اسی قسم کی جو ہے وہ سارے کلیمز کی ہیں، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ میں 18 مارچ کو آ جاؤں گا، خود پیش ہو جاؤں گا، تو یہ زور زبردستی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک شخص جس کو عدالت میں پیش ہونا ہے، جس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہا، اور ایک میدان جنگ بنایا ہوا ہے زمان پارک کو. اور اس کے بعد جو ہے صرف وہ وہاں پر نہیں، یہاں اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ بھرپور تیاریاں ہیں. اسلام آباد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام فورسز جو ہیں وہ الرٹ کی گئی ہیں کہ اگر کسی وقت خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں اور یہاں لائے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، پھر یہاں پر کیا تیاریاں ہیں. یہاں پر جو ہے وہ 1000 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں ان کو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ آپ الرٹ رہیں، خان صاحب آتے ہیں تو یہاں پر بھی ہنگامہ خیزی جو ہے اس کے خدشات موجود ہے. تو رضا یہاں پر مجموعی طور پر یہ سچویشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. جی سولنکی صاحب، آپ کا ویو بھی آ جائے. اور جو میں نے پہلے آپ سے میں پوچھا تھا کہ وائس آف امریکہ کو جو انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے لگتا ہے کہ ابھی تہیہ کر لیا کہ وہ فل آن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ٹاکرا جو ہے وہ کریں گے. وہ کولیجن کورس جو ہے وہ کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ جو عمران خان کا انٹرویو ہے وائس آف امریکہ کو، وہ اس ذہنی کیفیت کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ اس وقت عمران خان پر طاری ہے، جو شدید مایوسی کی صورت میں انسان کرتا ہے جب ان کو نظر آئے کہ اب ان کے لیے کوئی راستہ کھلا نہیں ہے. اور عمران خان ہمیشہ دباؤ کو اور برنک مین شپ کو استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے. اور ابھی جس طرح سے وہ آرمی چیف کا نام لے کر ان کی پارٹی کے لوگ اور ان کی جو ٹرول بریگیڈ ہے وہ تو پہلے ہی کر رہی ہے، لیکن اب عمران خان خود اب سامنے آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آرمی چیف کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی وہ ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ میں تو ابھی بھی تمہارے لیے ٹھیک ہوں، ذرا خیال رکھنا کہ جو میرے بعد آئے گا وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. اور پھر اس پر تبصرہ بھی فرمایا کہ میرے خیال میں جنرل باجوہ نے ٹھیک کہا تھا.